الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا رواه مسلم اسم اللام إلا اللام مترا ورڑو اسم اللي إلا اللي إلا اللام مترا ورڑو محمد رسول رکبرس اسم اللي إلا اللي إلا اللام مترا ورڑو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. تعلیم بیداری کانفرنس کے نہایت ہی معزز شخصیت صدر محترم صاحب اور اس اجلاس کی نظامت کر رہے قابل احترام میرے محترم دوست فضیلت الشیخ جناب اعجاز صاحب حفظہ اللہ و تولا، توحید و سنت مدرسہ کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، بریٹا کے اور اس اجلاس میں شرکت کرنے والے مرد و خواتین و حضرات، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، کافی دیر سے آپ پروگرام کو سن رہے ہیں اور یہ رات 2 بج چکا ہے، ابھی 2 سے زیادہ، تہجد کا ٹائم ہے. اس وقت آپ کے سامنے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی بات رکھوں
جو بات ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ اتنی رات کو غیر مسلمین حضرات تو نہیں رہتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی موجود ہیں، اور آپ نے بہت سی تقریریں آپ نے سنی تعلیم کے اوپر، قرآن کے اوپر اور دیگر موضوعات کے اوپر آپ نے خطاب کو سنا۔ آپ نے چندہ بھی ماشاءاللہ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے چندے کو قبول فرمائے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے جو بات کہی جائے اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو بھی، اور جتنے بھی سامعین اور سامعات ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات حقیقت ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ زندگی ایک چانس ہے، ایک موقع ہے۔ یہ زندگی آنے والی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ سوچ و فکر کرنے والی زندگی ہے۔ اور اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں موجود ہیں، اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام، رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر اوتار کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسول، پیغمبر، نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، ہر قوم کے اندر۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی پہلے اس کو دیکھیے، اس کے بعد پھر منتر کے اوپر میں جاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے سیما پور اور بریٹا کے لوگوں اور یہاں کے میرے بھائی اور میرے پیاری بہنوں، سنو، سورہ حشر قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرنا، اپنے گھر کے اندر، اپنے مکان کے اندر، اپنے بستروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے، اور قرآن کریم کی آیت موجود ہے قرآن کریم کے اندر آج بھی۔ ابھی ساتھ یہ کتنے حفاظ کرام یہاں پہ ابھی فارغ ہوئے نا، 9 ماشاءاللہ، ان کے سینوں کے اندر بھی یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والو، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والو، جنت و جہنم کے اوپر ایمان رکھنے والو، آمنوا اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لے، رب کا خوف، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا خوف اپنے دل کے اندر بیٹھا لے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، ہر کسی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو یا ماسٹر ہو یا پنڈت ہو یا دنیا کا کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، خصوصی طور پر مسلمانوں سے کہا گیا ہے، اے مسلمانوں، تم مرد ہو یا عورت ہو، تم کالج میں پڑھتے ہو یا مدرسہ میں پڑھتے ہو، تم گھر میں رہتے ہو یا باہر رہتے ہو، بزنس کرتے ہو یا دکان کرتے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کسی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہر کسی کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اس نے قبر کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اس نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کون سی تیاری کل قیامت کے لیے کر رکھی ہے۔ اے مسلمانوں، اے سیما پور اور بریٹا کے لوگوں، تم نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ابھی دیکھیے کورونا وائرس پھر سے آ گیا، سسرال گیا ہوا تو پھر واپس آ رہا ہے۔ ابھی تو کورونا کے بارے میں یہ بھی فیمس ہو گیا، جہاں جہاں ووٹ ہوتا ہے وہاں کورونا نہیں جاتا ہے، وہاں نہیں جا رہا ہے، جہاں کورونا وہیں جاتا ہے جہاں پہ ووٹنگ نہیں ہے۔ ابھی بنگال میں بھی وہاں نہیں جا رہا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کا آدمی ہے کورونا، یہ سمجھ لو۔
جہاں جہاں ہو رہا وہاں نہیں جا رہا, جہاں نہیں ہو رہا وہاں پہ لاک ڈاؤن شروع. دھیرے دھیرے مدرسے بند, اسکول بند, کالج بند, پڑھائی بند, مسجدیں بند, مندریں بند. یہ کورونا کا ڈر تیرے دلوں کے اندر بیٹھایا جا رہا ہے. یہ کورونا کی وجہ سے بھی تمہیں ابھی نہیں دیکھے محمد ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہوا, ابھی پورے پیپر اور اخبار نیوز میں دیا ہوا ہے کہ ویکسین لینے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ ویکسین لیا 15 دن کے بعد انتقال ہو گیا, اور وہی رپورٹ میں آیا ہوا بھی. وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر کسی کو سوچنا چاہیے اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یا کورونا کی شکل میں مرو گے, کورونا آ کر کے تمہیں دھر لے گا, یا کورونا پکڑوا لے گا, یا کورونا خود پکڑ لے گا, یا موت تمہیں پکڑ لے گی. قرآن کی اس اور آیت کے اوپر غور کرو, کل نفس ذائقۃ الموت. ایسی ماں پور کے میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں سنو, تمہیں بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. چاہے تم ہینڈسم ہو, خوبصورت ہو, خوبصورت ہینڈسم لڑکا ہو یا خوبصورت لڑکی ہو, بڑے بزنس والے ہو, دکان والے ہو, ماسٹر ہو, مولوی ہو, مفتی ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تمہیں بھی ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. تم سے بڑے بڑے رئیس, تم سے بڑے بڑے چودھری, تم سے بڑے بڑے عالم, تم سے بڑے بڑے مالدار آدمی دنیا کے اندر آئے, ان کو بھی موت آ گئی, تمہیں بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے میرے پیارے ساتھیو, قرآن کی آیت کے اوپر غور کر لو. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور کل قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. غلط کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا, نیکیاں کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا, برا کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر قرآن کی آیت کے اوپر غور کر, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جو جہنم سے بچ گیا, یا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخلہ کر دیا, جنت کے اندر انٹری کر دیا, یا جس کو نامہ اعمال داہنی ہاتھ میں دے دیا, اور جس کو داہنی ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا, اور اللہ تعالیٰ کہہ دیا جا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس سے بڑھ کر کے کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے, کوئی اور کامیابی اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی ہے کہ آدمی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت میں داخلہ کر لے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے, اس دنیا کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کی یہ دو آیتیں, یہ دو آیتیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دینے والی یہ دو آیتیں. دنیا میں مستی کرنے والوں, چوری کرنے والوں, زنا کرنے والوں, 2-2, 4-4, 10-10 گرل فرینڈ رکھنے والوں, 5-5 اور 10-10 بوائے فرینڈ رکھنے والوں, سنو قرآن کی ان دو آیتوں کے اوپر تم غور کرو میرے پیارے ساتھیو. تمہاری آنکھیں کھول دے گی, تیرے دل لرز جائیں گے, تیرا دل کانپ اٹھے گا. قرآن کی ان دو آیتوں کے اوپر غور کر لو. یہ دو آیتیں تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے, تمہیں غفلت سے جگانے کے لیے دو آیتیں کافی ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. چاہے تم کورونا کی وجہ سے مرو, چاہے اصلی موت مرو, چاہے تمہیں کیسے بھی موت مرنا ہو, لیکن تمہیں مرنا ہی پڑے گا. مرنے کے بعد اگر تو جہنم سے بچ گیا تو سب سے بڑا کامیاب آدمی تو بن گیا, لیکن اگر جہنم سے نہ بچ سکا تو میرے بھائیو تیرے تجھ سے بڑھ کر کے کوئی بدنصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے. جہنم سے اگر نہیں بچ سکے, یہ اتنے سارا کچھ ملنے کے بعد ہمیں سب سے پیارا نبی ملا. کیسا نبی؟ اللہ اکبر. ایسا نبی جس نبی کے تعلق سے تمام دھرموں کی کتابوں کے اندر اس نبی کا نام موجود. سارے دھرم کی کتابوں کو اٹھائیے, بائبل اٹھائیے. I will pray the Father, he shall give the another comfort.
ہے نا. دا پرنس آف دس بٹ کم ہز نیم ول بی احمد. لاسٹ نبی آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں او سنو میرے بعد ایک نبی آنے والا, دا پرنس آف دس بٹ کم ہز نیم ول بی احمد. اس کا نام احمد ہوگا. وہ دنیا کا شہزادہ ہوگا. وہ آئے گا تو دنیا سے اندھیروں کو ختم کر دے گا. وہ آئے گا تو دنیا سے اندھیروں کو مٹا دے گا, جہالت کو ختم کر دے گا. وہ آئے گا تو روشنی روشنی ہو جائے گی. آئے گا تو روشنی روشنی ہو جائے گی. گرو گرنتھ کو اٹھائیے. گرو نانک نے لکھا ہے, گرو گرنتھ کے اس منتر کو دیکھو. ڈھٹا نور محمدی, ڈھٹا نور محمدی, ڈھٹا نبی رسول. نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. جب گرو نانک نے محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ قرآن اترا ہوا, اس قرآن کو پڑھا, قرآن کی تعلیمات کو پڑھا, اپنی شکشا اور اپنی تعلیم اور اپنا دل کے اندر جو نالج, اس کے دماغ کے اندر جو باتیں تھیں, وہ ساری کی سارے وہ بھول گئے اور محمد رسول اللہ کے اوپر فدا ہو گئے اور کہنے لگے اسی قرآن کے اوپر عمل کر لو, قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کر لو. اگر جنت میں جانا ہے تو قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کر لو. ڈھٹا نور محمدی, ڈھٹا نبی رسول. نانک دے قدرت گئے سبھی بھول. یہ باقاعدہ گرو گرنتھ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب آگے دیکھو, اور ایک منتر کو میں دیکھ رہا ہوں, ایک اور منتر دیکھو محمد الرسول اللہ کی تعریف میں. یعنی جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے وہ تو آئے ہی. لکل نبی لکل, ہر امت کے اندر لکل قوم نہاد, ہر قوم کے اندر ڈرانے والا آیا, ہر قوم کے اندر سمجھانے والا آیا, ہر قوم کے اندر بتانے والا آیا. لیکن محمد رسول اللہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں, ایک قبیلہ کے لیے نہیں, ایک گاؤں کے لیے نہیں, بلکہ پوری جگت, پوری کائنات, پورے وشو کے لیے نبی محمد رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں, رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وہ نبی آئے تو سیما پور والوں کو ڈرانے کے لیے آئے. وہ نبی آئے تو ہندوستان کے لیے بھی آئے, پاکستان اور امریکہ اور یورپ والوں کے لیے بھی آئے. صرف مدینہ اور مکہ والوں کے لیے رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے, بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اس نبی نے آنے کے بعد, اس رسول نے آنے کے بعد سارے لوگوں سے یہی کہا. شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16 اور 17 کو دیکھیے. تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتے وجتا منگل چارا بہل پاپیتا وجتا. وہ نبی آئے تو اسی پہاڑ کے اوپر چڑھے جس پہاڑ کو ہم اور آپ صفا مروا پہاڑ کہا کرتے ہیں. یعنی جہاں پہ حجاج کرام اور جہاں پہ یہ عمرہ کرنے والے معتمرین حضرات جب جایا کرتے ہیں, اسی صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, دوڑتے ہیں, کبھی صفا کبھی مروہ, کبھی صفا کبھی مروہ. اور وہاں پہ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا بھی کرتے ہیں. اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد اس نبی نے باقاعدہ کہا, اور ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے, تتھستو شمبل گرا میں سوتے سے جاتی وجتا منگل چارا بہل پاپیتا وجتا. اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے محمد رسول اللہ نے لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دی اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کی.